حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو دردہ اور حضرت سلیمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ حضور کے دو صحابی تھے، مواخات مدینہ کے موقع پر ان دونوں کو حضور نے بھائی بنا دیا، ایک انصار ایک مہاجر۔ حضرت سلیمان کچھ دنوں کے بعد اپنے اس مواخاتی اور بھائی کو ملنے کے لیے گئے، ابو دردہ رضی اللہ، ان کے گھر گئے، وہ گھر نہیں تھے تو ان کی بھاوج ملی، یعنی ان کی اہلیہ ملی، تو بڑا خستہ حال ان کا، عجیب بچری کے کپڑے اور کمزور جسم، رنگ زرد، دیکھ کر کہا کہ بہنا کیا ہوا، اتنا خستہ حالت؟ تو کہا بھائی سلمان کیا بتاؤں، تمہارے بھائی ابو دردہ کو زندگی، دنیا کی زندگی سے کوئی لگاؤ نہیں رہا، تو لہذا ہمارا خیال نہیں کرتے۔ اتنی دیر میں وہ آ گئے، انہوں نے کہا کھانا بناؤ، بنایا، کھانا آگے رکھا، تو انہوں نے کہا آپ بھی آؤ کھانا کھاؤ، تو کہا نہیں میں تو روزے کے ساتھ ہوں، میں تو کھانا نہیں کھاؤں گا۔ تو حضرت سلمان کو پتا تھا کہ یہ نفلی روزہ ہے، فرمایا اگر آپ نہیں کھاؤ گے تو پھر میں نہیں کھاؤں گا، آپ کھاؤ گے تو میں کھاؤں گا۔ تو نفلی روزہ تھا، ظاہر صحابہ تھے، علم کو جانتے تھے کہ مہمان کے اصرار پر نفلی روزہ چھوڑا جا سکتا ہے، تو انہوں نے روزہ چھوڑ دیا، اپنے بھائی کو خوش کیا، کھانا کھا لیا۔ رات ہوئی، عشاء پڑھی، تھوڑی سی گپ شپ جو عشاء اور مغرب کے درمیان ہوئی، عشاء پڑھی اور پھر کہنے لگے ٹھیک ہے بھائی سلمان بھائی آپ آرام کریں، میں تو لگا ہوں مسلح پہ، آپ نے سو جاؤ آرام سے، مسلح پہ کھڑے ہو بیٹھ چلو، اچھا سو گئے۔ تھوڑی دیر ہوئی، دیکھا وہ تھوڑا انہوں نے منہ پرے کیا ہے تو اٹھ کے پھر مسلح پہ کھڑے ہو گئے، وہ بھی ابھی جاگ رہے تھے، کہا میں نے تمہیں کہا سو جاؤ آرام سے، وہ پھر سو گئے، لیٹ گئے۔ اب جب تہجد کا ٹائم ہوا تو پھر حضرت سلیمان علیہ السلام، سلمان رضی اللہ تعالیٰ نے ان کو اٹھایا، خود بھی تہجد پڑھی، فرمایا اب اٹھو، اب اللہ کی بارگاہ میں جھکو۔ اچھا ایسے ہی ہوا، تہجد پڑھی، پھر فجر پڑھی، فجر پڑھ کے، فجر کے لیے جب حضور کے پاس آئے تو حضور کے پاس صحابہ بیٹھتے تھے، تو حضرت ابو دردہ نے حضور کو شکایت لگانے کے انداز میں یہ سارا قصہ بیان کیا۔ اچھا وہاں پہ جب وہ فجر پڑھ کے فارغ ہوئے نا تو ساتھ یہ بھی کہا کہ میں نے آپ کو منع کیا ہے قیام اللیل سے، تو آپ محسوس نہ کریں، میں نے اس لیے کیا ہے کہ حضور نبی پاک نے ہی ایک دن یہ بیان فرمایا ہے کہ تم پر تمہارے اللہ کا بھی حق ہے، تم پر تمہاری بیوی اور بچوں کا بھی حق ہے، اور تم پر تمہارے نفسوں کا بھی حق ہے، تو یہ سارے حقوق ادا کرو، جس جس کا جو حق ہے اس کو دو۔ تو وہ بیوی بچوں سے ویسے ہی مستغنی ہو چکے تھے، تو صبح جب حضور کے پاس آئے، فجر کے بعد بیٹھے، تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو حضرت ابو دردہ نے شکایت کے انداز میں یہ سارا قصہ سنایا کہ نہ مجھے قیام اللیل کرنے دیا، ساری رات جاگنے نہیں دیا، میرا روزہ چھڑوا دیا، تو یہ میرے بھائی آپ نے بنائے۔ تو ساتھ یہ بتایا کہ انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ اللہ کا حق ہے، تمہارے بچوں کا حق ہے، تمہارے جسم کا حق ہے۔ تو حضور نبی پاک نے فرمایا ابو دردہ تمہارے بھائی سلیمان نے حق کہا ہے اور سچ کہا ہے، یہ اسلام ہے، یہ اسلام ہے، یعنی آپ سارے حقوق ادا کریں۔ اسلام زندگی کی رعنائیوں کو اور زندگی کی آسائشوں سے منع نہیں کرتا، مگر اس کی مثال کیا دی ہے؟ مولانا روم کہتے ہیں کہ دنیا کی مثال جو ہے وہ ایک سمندر کی طرح ہے اور زندگی اس میں کشتی ہے۔ وہ کہتے ہیں کشتی سمندر میں جائے تو اگر پانی کشتی کے باہر باہر رہے تو یہ تمہاری کامیابی ہے، اگر سمندر کا پانی کشتی میں آ جائے تو یہ ناکامی اور بربادی ہے۔ تو ایسے ہی یہ دنیا، اگر اس سے آپ بس ضرورت کی حد تک، بھئی کپڑے کی ضرورت کپڑا لے لیں، کھانے کی ضرورت کھانا لے لیں، شادی کی ضرورت پوری کر لیں، بس اتنی حد تک، اس سب کو دل کے اندر بٹھا لینا یہ بربادی ہے۔ حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ مال دنیا خوب کماؤ، ہاتھ میں رکھو، دل میں جگہ نہ دو، یہ کامیابی ہے۔ الغرض اب تک کی ساری گفتگو کا خلاصہ اور نتیجہ میرے بھائیوں یہ ہے کہ مجھے اور آپ نے اللہ نے بیکار پیدا نہیں کیا، اور یہ دنیا کی چند روزہ زندگی نہیں ہے کہ ختم ہو گئی، مر گئے اور مٹی ہو گئے، نہیں، اللہ کی بارگاہ میں حساب دینا ہے، ایک ایک لمحے کا حساب دینا ہے۔ وہ حساب وہی دے سکے گا جو دنیا کو مقصد والی زندگی بنائے گا۔ وہ مقصد زندگی کیا ہے؟ وہ نصب العین زندگی کا کیا ہے؟ اللہ کی بندگی، اللہ کی عبادت۔